تیسری چیز جس کا حکم دیا گیا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہو. نہیں وہ صرف مسجد میں نہیں چھوڑا ہو، چاہے خرید و فروخت کر رہے ہو وہاں بھی اللہ کو یاد رکھو، یا کسی کے جنازے میں گئے ہو، یا تیمارداری کے لیے گئے ہو، یا بازار میں شاپنگ کے لیے گئے ہو، یا کسی کی ویسے ہی ملاقات کے لیے گئے ہو، تو ان سارے اوقات میں اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہو. حدیث میں آتا ہے جس آدمی نے بازار میں داخل ہوتے وقت کہا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 لاکھ نیکیاں لکھ لیتا ہے اور 10 لاکھ برائیاں مٹا دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ غفلت کی جگہ پر اللہ کو یاد رکھنا یہ ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے نا. جب آپ کو چاروں طرف سے لوگ بلا رہے ہوں، کوئی کچھ مانگ رہا ہو، کوئی کچھ، گھر میں آئے ایک عورت تو بچے اس کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، جاب کی جگہ پر ہو تو وہاں کے کئی تقاضے ہوتے ہیں، تو ان چیزوں میں 100% نہ گم ہو جاؤ، وہاں بھی اللہ کو یاد رکھو. اور بازار میں خصوصاً طرح طرح کی ڈسٹریکشن ہوتی ہے، کوئی کسی چیز کے لیے بلا رہا ہے، کوئی کچھ ٹھیلا لگا کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی نیا اسٹور کھل گیا ہے کچھ، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگ جو مال میں چل رہے ہوتے ہیں وہ سیدھے نہیں چلتے، اکثر ٹکریں لگ رہی ہوتی ہیں. کیوں؟ رائٹ یا لیفٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا کوئی کچھ نہ کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، یعنی سامنے نہیں دیکھتے، کیونکہ بہت سی ڈسٹریکشن ہوتی ہیں. وہ اب نئی چیز کیا آئی ہے، اور کیا ہے، یہاں کیا پرائسز ہیں، وہاں کیا ہے. تو اس دوران بھی اللہ کا ذکر کرتے رہنا یہ بہت بڑے اجر کا باعث ہے. مجاہد کہتے ہیں کہ بندہ اس وقت تک کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والوں میں سے نہیں ہو سکتا جب تک کھڑے، بیٹھے اور لیٹے ہوئے ہر حال میں اللہ کا ذکر نہ کرے. یعنی تینوں پوزیشنز پر اللہ کا ذکر کرنا جو ہے یہ دراصل کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا ہے. اور خاص طور پر جمعے کے دن کے آخری حصے میں وہ جو قبولیت کی گھڑی ہے، اس وقت اللہ کا ذکر کرنا اور اس وقت اللہ کی عبادت کرنا. بعض اسلاف کہتے ہیں کہ ہم نے اس دوران جو بھی دعا مانگی وہ قبول ہوئی، یعنی جمعے کی آخری گھڑیوں میں، یعنی وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے. انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن اس گھڑی کو جس میں دعا کی قبولیت کی امید کی جاتی ہے، عصر سے لے کر سورج ڈوبنے تک کے درمیان تلاش کرو. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، عبداللہ بن سلام کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، میں نے عرض کیا ہم اللہ کی کتاب تورات میں پاتے ہیں. عبداللہ بن سلام جو ہے نا یہ پہلے یہودی تھے پھر مسلمان ہوئے. ہم اللہ کی کتاب تورات میں پاتے ہیں کہ جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے کہ اس وقت جو کوئی مومن بندہ نماز پڑھتا ہے اور اللہ سے کچھ مانگتا ہے اللہ اس کی حاجت پوری فرما دیتا ہے. عبداللہ بن سلام فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف اشارہ فرمایا کہ یا گھڑی سے بھی کم. ٹھیک ہے، میں نے کہا آپ نے سچ فرمایا، یہ ایک گھڑی سے بھی کم ہے، تھوڑی دیر کے لیے یہ وقت آتا ہے. میں نے کہا وہ کون سی گھڑی ہے؟ آپ نے فرمایا دن کی آخری گھڑی، بالکل سورج غروب ہونے سے پہلے. میں نے عرض کیا وہ تو نماز کا وقت نہیں. فرمایا کیوں نہیں؟ بندہ مومن جب نماز پڑھ کر بیٹھتا ہے وہ نماز کے علاوہ کسی اور وجہ سے نہیں رکا ہوتا، وہ نماز ہی میں ہوتا ہے. یعنی ایک نماز سے دوسری نماز کا انتظار کرنے والا نمازی کی حالت میں ہوتا ہے. تو یعنی اثر پڑھ کے اگر کوئی عبادت کے لیے بیٹھ جاتا ہے، اپنی تلاوت کرتا ہے، اپنے اذکار کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، تو اس دوران وہ گھڑی آ جاتی ہے اور دعا قبول ہو جاتی ہے. اس گھڑی میں اللہ سے بھلائی مانگنی چاہیے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً جمعہ کے دن میں ایسی گھڑی ہے کہ کوئی مسلمان اللہ سے کسی خیر کا سوال کرتے ہوئے اس کی موافقت نہیں کرتا مگر اللہ اسے وہی خیر عطا کر دیتا ہے. آپ نے فرمایا یہ ایک چھوٹی سی گھڑی ہے، چند لمحے ہیں، تو وہ وہی پائے گا جو کانسٹینٹلی دعا کر رہا ہوگا. لیکن یہ جو اچھی بات ہے نا کہ بالکل آخری وقت. اچھا ہوتا پتہ کیا ہے، ہم اکثر جیسے عبادت شروع کرتے جاتے اور جب بالکل تھوڑا سا وقت رہتا ہے تو اس وقت ذرا سا پہلے ہی آف کر دیتے ہیں. تو شاید اس میں یہ حکمت ہے کہ بالکل آخر تک جب مؤذن اذان دینے لگے مغرب کی تب تک ذکر کرتے رہو. تو اگر آپ لوگوں کے پاس بہت لمبا وقت نہیں بھی بیٹھنے کا، یا کام ہے یا مصروفیت ہے، تو اس میں کوشش کریں کہ سب کام کاج چھوڑ کے آخری 5-10 منٹ جو ہے وہ ضرور تسبیح میں اور ذکر میں اور دعائیں کرنے میں لگائیں، اور اذان کے وقت تک لگے رہیں اس میں. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زمین میں نکل کر تجارت کرنا اور اس دوران اللہ کو یاد کرنا یہ فلاح و کامیابی کی علامت ہے. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا
وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جمعے کا دن پوری چھٹی کا دن نہیں ہے، کام کا دن بھی ہے. جمعہ سے پہلے بھی کام اور بعد میں بھی کام. ہمارے دین میں سست رہنے اور بیکار رہنے اور ذمہ داریوں سے بھاگنا جو ہے وہ پسندیدہ نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. استاذہ جی کوشچن ہے، جو ہی جمعہ شروع ہوتا ہے وہ مبارکباد کے خطوط آنا شروع ہو جاتے ہیں. صحیح، یہ ایک نیا سلسلہ شروع ہوا. صحابہ میں سے کبھی کوئی کسی کو جمعے کی مبارک نہیں دیتا تھا. یہ جو بدعت میں شامل ہو جاتا ہے نا، خود بھی ایک چیز کا پابند ہونا، پھر دوسروں کے اوپر بھی بوجھ ڈالنا، تو اس کی ضرورت نہیں. ایک اور کوشچن ہے کہ جمعے کے دن بعض اوقات جیسے ہم پڑھا رہے ہیں، درس و تدریس ہو رہی ہے، بچوں کو پڑھا رہے ہیں، تو پھر اس وقت تو بیٹھ نہیں سکتے، پھر یعنی کہ اس گھڑی کے لیے جی تو وہ ذکر میں ہے، تو بہت اچھی بات ہے. ذکر میں مصروف ہے، جو ذکر میں مصروف ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں اور زیادہ سنتا ہے. اصل میں سورۃ الجمعہ جو ہے نا، یہ ایک تربیت کی سورت ہے. یعنی اگر آغاز میں دیکھا جائے تو سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح کا ذکر کیا گیا، پھر اللہ تعالیٰ کی 4 صفات کا ذکر کیا گیا. پھر ان صفات کے بعد جو بڑی اہم بات کی گئی وہ یہ کہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ امیوں میں ایک رسول بھیج دیا. اس پر اللہ کی تسبیح اور اس پر اللہ تعالیٰ کے عزیز اور حکیم ہونے کی جو شان ہے وہ نظر آتی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کی 4 صفات بیان ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 کام. اور اس میں آپ دیکھیے کہ کس طرح دوسری صفت القدوس ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا کام یزکیہم ہے، تزکیہ کرنا. قدوس وہ خود پاک ہے تو وہ لوگوں کو پاک کرتے ہیں. اور پھر آخری صفت الحکیم ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم الحکمت سکھاتے ہیں. اور یعلمہم الکتاب جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے العزیز ہونے کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم جاری کر کے رہتا ہے اور وہ اس کا حق ہے کہ وہ کرے. اور پھر ان 4 کاموں کے بغیر لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں، چاہے ان 4 کے آنے سے پہلے دور جاہلیت میں یا اب بھی جو ان 4 کاموں سے دور ہیں وہ جہالت کی زندگی بسر کر رہے ہیں. تو اسلام جو ہے یہ ایک ایسا دین ہے جو علم حاصل کرنے کا تقاضا کرتا ہے، اور علم بھی برائے علم نہیں بلکہ اس میں تزکیہ اور تربیہ. تزکیہ جو 2 چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے، ایک تخلیہ اور ایک تحلیہ. تخلیہ ہوتا ہے کسی چیز کو خالی کرنا، جیسے اگر ایک باغ ہے اور اس میں آپ نے کوئی پھل دار درخت لگانے ہیں تو پہلے کیا کریں گے، اس زمین کو صاف کریں گے ہر طرح کی ویڈز وغیرہ سے، اور پھر اس میں درخت لگائیں گے، پھر پھل آئیں گے. تو ایسے ہی انسانی نفس کا پہلے تزکیہ، یعنی اس کے ایمان کو درست کیا جائے، شرک وغیرہ اور ایسے تمام چیزوں سے اس کو پاک کیا جائے، پھر اس کے بعد اس کو تعلیم دی جائے. کیونکہ صحابہ کہتے ہیں نا، پہلے ہم نے ایمان سیکھا پھر اس کے بعد ہم نے قرآن سیکھا. کیونکہ اگر ایمان ہی نہ ہو تو قرآن کو لوگ پھر ایک عام کتاب کی طرح پڑھیں گے اور اس سے کچھ زیادہ فائدہ ہونے والا نہیں. ایمان ضروری ہے اس کتاب پر. تو تطہیر القلب من الشرک والنفاق بڑی ضروری ہے کتاب کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے. اسی لیے آپ دیکھیے قرآن مجید میں آتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یعنی فار شور یہ کتاب متقین کو ہی ہدایت دیتی ہے. تو متقین وہ ہے جن کا تزکیہ ہوتا ہے، تزکیہ ہو چکا ہوتا ہے یا وہ تزکیہ کر رہے ہوتے ہیں. تو تزکیہ کے بغیر اگر آپ کتاب کسی کو سکھاتے جائیں تو اس کے اندر نہیں اترتی، اس کے عمل اور اخلاق میں نہیں آتی. تو پہلے تقدیر پھر تمطیر. عمل تقدیر آپ نے پڑھا ہوگا اردو میں، اگر سائنس پڑھی ہو کبھی. کیا ہوتا ہے، وہ جو پانی کو فلٹر کرتے ہیں نا، جی ہاں فلٹر کرتے ہیں، تو وہ یعنی تزکیہ بھی فلٹریشن ہی کا عمل ہے ایک طرح سے، یعنی پاک صاف کرنا. تو وَيُزَكِّيهِمْ، پھر وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اور پھر آج بھی اگر کوئی شخص دین کی دعوت دیتا ہے تو پہلے آپ دیکھیں کہ وہ کس چیز کی دعوت دے رہا ہے. کیا اس کے نصاب میں یہ 4 چیزیں ہیں یا نہیں ہیں. اور الحمدللہ انہی آیتوں سے انسپائر ہو کر میں نے الہدا کا جو سلیبس تھا اس کو ڈیزائن کیا تھا کہ لوگ تلاوت بھی سیکھیں، لوگ ترجمہ بھی سیکھیں اور تربیہ بھی ساتھ ہو، اور حکمت یعنی سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی. کیونکہ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی آپ omit کر دیتے ہیں تو آپ اصل سے ہٹ جاتے ہیں، پھر گمراہی میں جانے کے چانسز ہو جاتے ہیں. ان کانوا من قبل، اس کے بغیر کیا تھا، لفی ضلال مبین. تو اگر کوئی شخص کہتا ہے قرآن ہی کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں،
یا یہ کہ صرف اکیڈیمک ایکسیلنسی پہ جاتا ہے اور بڑی بڑی فلسفیانہ باتیں کرتا ہے، قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا. کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں نا. انہیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بعض اسلامی ممالک میں ماسٹرز ان اسلامیات ہوتے ہیں لیکن قرآن کا ترجمہ بھی نہیں آتا ہوتا، تجوید بھی ٹھیک نہیں ہوتی، اور بڑی بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. وہ کیا اسلامک ہسٹری کو پڑھ کے ماسٹر بن کے اسلامیات. تو اسلام تو ان 4 چیزوں کے بغیر ہے ہی نہیں. یہ تو 4 بنیادی پلرز ہیں اسلام کے. تو اس میں سے کوئی بھی چیز آپ مائنس نہیں کر سکتے. یہ آیت 4 دفعہ قرآن میں آئی ہے. ایک دفعہ پہلے پارے میں آئی ہے، ایک دفعہ دوسرے پارے میں آئی ہے، پھر سورۃ آل عمران میں آئی ہے، پھر یہاں سورۃ الجمعہ میں آئی. اور 4 دفعہ یہی 4 چیزیں بتائی گئی ہیں کرنے کی. ان 4 چیزوں کو سیکھے بغیر گزارا ہی نہیں. چھوٹے بچوں کو پڑھائیں یا بڑوں کو پڑھائیں، کسی کو بھی پڑھائیں، کسی کو بھی دین کی دعوت دیں، یا کوئی بھی آپ کو دین کی دعوت دے رہا ہے تو یہ ضروری ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اسی کے لیے جمعے کا جو خطبہ ہے وہ رکھا گیا، انہی چیزوں کی تعلیم کے لیے. اسی لیے فَسَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کا ذکر پر یہ چیزیں مشتمل ہیں. ٹھیک ہے، فَسَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ. لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ہاں بعض اوقات جمعے کے خطبے میں دنیا بھر کی سیاست ڈسکس کی جاتی. اس نقطے پہ غور کیجئے، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ. اور ذکر اللہ کیا ہے؟ یا خطبہ. تو خطبے میں کیا ہونا چاہیے اول سے آخر تک؟ اللہ کا ذکر. قرآن کی کسی آیت کی تفسیر ہو سکتی ہے، کسی حدیث کی ڈیٹیل ہو سکتی ہے. ذکر اللہ ہونا چاہیے، نہ کہ ذکر الدنیا. مگر افسوس یہ ہے کہ ہمارے عموماً خطبوں میں یعنی لوگ اپنے سارے کام کاج چھوڑ کر آتے ہیں دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، تو وہ تعلیم دینے کی بجائے دنیا بھر کی سیاست پہ باتیں ہو رہی ہوتی اور ایک دوسرے کو بعض اوقات گمراہ کہا جا رہا ہوتا ہے. ایک دفعہ کراچی میں تھے ہم، اور وہ ایک بچی بھاگتی ہوئی کہ اتنا ادھر آئے، وہ آپ سنیں یہ کیا کہہ رہے ہیں. تو وہ خطبے میں میرے خلاف کچھ فتوے جاری ہو رہے تھے. یہاں ایک گمراہ کرنے والی خاتون آئی ہوئی ہیں، اور وہ اللہ رحم کرے، قرآن پڑھانا اگر گمراہی ہے تو پھر ہدایت کہاں سے ملے گی؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. بہرحال نہ سمجھی، میں تو ہمیشہ معاف کرتی، سب کو معاف کیا میں ہمیشہ سوچا ان کو پتہ ہی نہیں، انہوں نے کبھی سنا ہی نہیں کہ کیا کرتے ہیں ہم، کس چیز میں اپنا وقت لگاتے ہیں. اینی تو خطبوں کو کھیل نہیں بنا لینا چاہیے، اس سے اللہ کی یاد لوگوں کے دلوں میں اٹھ جانی چاہیے. اتنا مؤثر خطبہ ہو کہ لوگ جب مسجد سے اٹھے تو دل اللہ کی یاد سے لبریز ہوں، یہ ضروری ہے. اور پھر وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، ان کے لیے بھی یہی حکم. اللہ نے امیین میں رسول بھیجا اور آخرین کے لیے بھی یہی حکم ہے جو ابھی ان سے ملے نہیں. ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یعنی نبی کا آنا اللہ کا فضل ہے، بعثت رسول فضل ہے، تعلیم و تزکیہ کرنا اللہ کا فضل ہے. جس کو چاہتا ہے اللہ دیتا ہے. تو جس کو یہ کام کرنے کو مل گیا، جس کو اس چیز سے اللہ نے جوڑ دیا، اس پہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہو گیا. اسی لیے قرآن مجید میں دوسری جگہ بھی آتا ہے نا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون. کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کی وجہ سے انہیں چاہیے کہ خوش ہو جائیں، وہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جسے لوگ جمع کر رہے ہیں، ہر اس چیز سے بہتر ہے. کس کے بارے میں فرمایا یہ بات؟ قرآن کے بارے میں. ٹھیک ہے، تو اس قرآن کے ساتھ جڑنا، اس کی تعلیم دینا لینا، اس کے ذریعے تزکیہ کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی حدیث اور سنت کو سیکھنا سکھانا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. جس کو دوسری جگہ کہا وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور ایک اور جگہ پر فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل کی اور آپ کو وہ سکھایا جو آپ جانتے نہیں تھے، اور آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہوا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے. تو آپ پر جو کتاب نازل کی گئی وہ کس کے لیے نازل کی گئی تھی؟ ہمارے لیے نازل کی گئی. تو ہم پر بھی یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہو گیا کہ اس نے ہمیں کتاب و حکمت کی تعلیم دی اور ہمیں وہ سکھایا جو ہم نہیں جانتے تھے. یہ علم جو ہے یہ عام طور پہ گھروں میں نہیں ملتا، تو اس کو سیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد ڈرایا گیا ایک قوم کی مثال دے کر کہ تم ویسے نہیں بن جانا کہ جنہیں تورات دی گئی تھی. تورات میں بھی فیہا ھدی و نور، تورات بھی ہدایت اور نور پر مشتمل تھی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار، ناسمجھ ہو گئے گدھے کی طرح کہ جنہوں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا. اور پھر ایسے جیسے گدھے نے کتابیں اٹھائی ہوئی ہوں، اس کو نہ پتا ہو کہ یہ کس چیز کی کتابیں ہیں اور کیا ان میں لکھا ہوا ہے،
کیا یہ کہتی ہیں, کیا اس سے فائدہ ہو سکتا ہے. یعنی گدھا جب سامان اٹھاتا ہے تو اس پہ سونا لاد دیں یا مٹی لاد دیں, اسے فرق نہیں پتا. تو اسی طرح ایسے لوگوں کو فرق نہیں پتا جو قرآن کو اندر سے سمجھتے نہیں, اس کی روح کو نہیں پاتے, حدیث کو نہیں سمجھتے, اس کی روح کو نہیں پاتے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین. تو ظالم کون ہے؟ جو کسی چیز کو اس کا حق نہ دے. اور پھر یہ کرنے کے باوجود وہ کیا سمجھتے ہیں, ہم اللہ کے دوست ہیں, اللہ کے محبوب ہیں. تو اس کے بھی غلط فہمی دور کر دی گئی. ہم میں سے بھی بہت سے لوگ کچھ نہ کر کے کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے دوست ہیں. نہ قرآن سے کوئی واسطہ ہے, نہ تزکیہ کے عمل سے کوئی واسطہ ہے, نہ حدیث سے کوئی واسطہ ہے, نہ قرآن کی تلاوت سے کوئی شغف ہے, اور پھر بھی کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے بہت پیارے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ کے بہت پیارے ہیں تو پھر دنیا میں کیوں رہتے ہو, دنیا سے کیوں محبت ہے؟ آگے چلو. فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولا یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم واللہ علیم بالظالمین. اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے. لیکن ساتھ ہی وارن کر دیا گیا, موت سے بھاگو گے بھی تو بھاگ نہیں سکتے, وہ آگے سے آ جائے گی اور تمہیں بتایا جائے گا تم کیا کرتے رہے ہو. یعنی تمہارے سارے اعمال تمہارے سامنے آ جائیں گے. تعلیمی امور پر ہی ساری تقریباً بات ہے اور اس کے نتائج کے اوپر. پھر خاص طور پر جمعہ کا دن وہ مسلمانوں کی تعلیم کا دن ہے. یعنی جمعہ جو ہے وہ ایک تعلیمی عبادت ہے. یعنی آپ کیا کہہ سکتے ہیں اس کو, ایک تعلیمی عبادت. باقی نمازیں یہ صرف عبادت, یہ ایک تعلیمی عبادت جس میں نماز کے ساتھ خطبہ بھی اس کا حصہ ہے. تو پھر اس کے لیے اتنی زیادہ تاکید کی گئی کہ جب وہ ٹائم ہو جائے تو بس دوڑ پڑو, تو سب کچھ چھوڑ دو, یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ علم کی مجلسوں میں وقت کی پابندی بڑی ضروری ہے, اور علم حاصل کرنے کے لیے دنیا کے کام کاج چھوڑنا ضروری ہے. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. لیکن علم ہو تو یہ جانے نا کہ یہ زیادہ بہتر کام ہے. جو علم رکھتے ہیں کہ یہ بہتر کام ہے وہ پھر اس کے لیے دوڑتے ہیں, وہ اس کے لیے گاڑیاں دوڑاتے ہیں, وہ اس سے محبت رکھتے ہیں. پھر وہ کوئی اور کام اس وقت میں نہیں کرتے جو ان کا علم حاصل کرنے کا وقت ہوتا ہے. اور پھر علم کس لیے حاصل کرو؟ اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو بہتر بنانے کے لیے. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ پھر دنیا میں جاؤ, پھر دیکھو کہ کتنا عمل کیا اس پر. فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ کام کاج کرو اپنے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. یعنی اسلام نے انسان کو مشین نہیں بنا دیا کہ مشین بن کے صرف کام ہی کام کرتے رہو, گدھوں کی طرح صرف جتے ہی رہو. نہیں, اس میں تمہاری روح کا بھی حق ہے, تمہاری روح کا بھی ایک حصہ ہے, اور وہ بھی اس کو دو. اور پھر دوبارہ فریش ہو کر کام کرو, میل ملاقات کرو, علم حاصل کرو, دوستوں سے ملاقات کرو, بیماروں کی عادت کرو, جو بھی کرو, لیکن اللہ کو وہاں بھی نہ بھولنا. اس آیت میں استاذہ جی یہ جو 3 لفظ ہیں فانتشروا وابتغوا واذکروا, تینوں حکم ہیں, تو یہ تاکیدی امر ٹائپ کی چیز ہے کہ یو کین ناٹ اسٹے بیک. انتشار اس وقت ضروری ہے جمعے کے بعد, پھیل جائیں, پھیل جاؤ, چلے جاؤ. جزاک اللہ خیر. کیونکہ یہ نہ سمجھو کہ اب مسجد میں ہی بیٹھے رہنا جو ہے وہ عبادت ہے. کیونکہ پتہ کیا ہوتا ہے, اول تو ہم جاتے نہیں کسی ایسی جگہ, جب جاتے ہیں تو مزہ آتا ہے تو پھر وہاں سے نہیں اٹھتے, پھر کہتے ادھر ہی بیٹھے رہیں. تو جس چیز کا وقت ہے اس کے لیے اپنے نفس کے خلاف جا کر پھر اس کام کے لیے حاضر ہو جانا, اسی سے تو لوگوں کو عموماً شکایتیں ہوتی ہیں. تو بہت سی خواتین کو ڈر لگتا ہے ان کے ہسبینڈ مسجد جائیں, کیونکہ ان کو پتا ہے وہ جائیں گے تو پھر کھانے پہ نہیں آئیں گے, پھر اکیلے ہی بیٹھ کے کھانا پکانا پڑے گا. کیونکہ وہاں وہ جا کر صرف نماز تھوڑی ہوگی, نماز کے بعد دوستوں کی گپ شپ اور چیزیں, وہ ختم ہو جاتا ہے, بالکل واش ہو جاتا ہے نا سب کچھ, بالکل. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. کام کاج کرو, محنت مزدوری کرو, اور پھر اللہ کو بھی یاد کرتے رہو. گمراہیوں کی رات میں نور